نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اس امت کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اللہ سر چشمہ ہدایت ہے، دستور حیات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کے سامنے کتاب اللہ پہ عمل کر کے دکھانا تھا اور اپنا فریضہ پورا کر کے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے. آج اگر کوئی بندہ کتاب اللہ پہ عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی بندگی کرنا چاہتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کے سوا اس کے سامنے کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ بنیادی طور پہ دو حصوں پر مشتمل ہے. لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ. پہلے حصے میں بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور دوسرے حصے میں بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اور اپنے لیے ایک راستہ متعین کرتا ہے کہ میں نے اللہ کی بندگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ہے. میں سادہ الفاظ میں یہ کہوں کہ کلمے کا پہلا حصہ اقرار بندگی پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ طریقہ کار بندگی پر مشتمل ہے کہ ہم نے اللہ کی بندگی کس طرح کرنی ہے. اللہ کی بندگی اس طریق کے مطابق کرنی ہے جس طریق پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بندگی فرمائی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف جانے والے تمام راستوں کو اللہ نے بند کر دیا، صرف ایک راستہ کھلا ہے جس راستے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک چل کے گئے ہیں. آج اگر کوئی بندہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کا وصل چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو 100% اتباعی سنت کے علاوہ کوئی اور طریق اس کے سامنے موجود نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی بعثت اور رسالت کا مقصد اللہ رب العزت نے متعین فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو کیوں بھیجا دنیا میں. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں اور آپ میں سے ہر بندہ عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے. ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن اگر ہم سچے بھی ہوں پھر بھی ہماری محبت ناقص، کیونکہ ہم ناقص ہیں. لیکن اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، چونکہ اللہ کامل ہے تو اللہ کی محبت بھی کامل ہے.
اب عقل کہتی ہے کہ اگر اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے تو پھر تو اپنے محبوب کو اپنے پاس عرش پہ بٹھاتے کہ محبوب آپ دنیا میں نہ جائیں کیونکہ دنیا میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، لوگ بھی ناقدرے ہیں، معاشرہ بھی غیر مہذب ہے، آپ میرے پاس عرش پہ رہیں، آپ بھی خوش اور میں بھی خوش۔ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، ماں تو کبھی نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو کوئی بندہ غلط نظر سے دیکھے، میرے بیٹے کو کبھی شدید حالات کا سامنا کرنا پڑے، میرے بیٹے کو کبھی دشواریوں سے واسطہ پڑے، ماں تو کبھی نہیں چاہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بیٹے سے محبت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے محبت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے محبوب کو پوری زندگی شدید حالات سے دوچار کیے رکھا۔ مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں بھیجا، جہاں نہ سبزہ تھا نہ سبزہ زار تھا، نہ موسم خوشگوار تھا، نہ معاشرہ مہذب تھا، نہ لوگ قدردان تھے، نہ زندگی کی سہولیات تھیں۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور شاعر کہا کرتے تھے، کبھی کاہن اور مجنون کے لقب سے یاد کرتے تھے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، کبھی پتھر مارا کرتے تھے، کبھی آپ کے مبارک کندھوں پر اونٹنیوں کی بچہ دانیاں اور اوجڑیاں ڈالا کرتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشکل حالات سے دوچار کیوں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین کی دعوت قریش مکہ کو نہیں دی تھی، اس وقت تو حضور قریش مکہ کے منظور نظر تھے، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، پورے مکہ میں آپ کی شرافت، آپ کی بلندی مرتبت مسلم تھی۔ لیکن جو ہی آپ نے دین کی دعوت دی اور اس دین کی بات کر لی، وہی قریش مکہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر شدید حالات سے دوچار کیا گیا، اسی دین کی وجہ سے دوچار کیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرا یہ عقیدہ ہے، آپ کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم سے نکلنے والا پسینے کا ایک قطرہ، بالکل چھوٹا سا قطرہ، اتنا قیمتی ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ یہ ہماری دکانیں اور بازار اور زمینیں اور باغات اور پیٹرول اور ڈیزل کی کنویں اور سونے اور چاندی کی کانیں، تجارتی مراکز، ملیں اور فیکٹریاں، سب کچھ مل جائیں تو میرے محبوب کے مبارک جسم سے نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتی۔ تو اگر میرے محبوب کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا قیمتی تھا تو میرے محبوب کی مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنے قیمتی ہوں گے، پھر میرے محبوب کے مبارک جسم سے نکلنے والا خون کتنا قیمتی ہوگا، پھر میرے محبوب کے دندان مبارک کتنے قیمتی ہوں گے۔ اب یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دین جس کی خاطر میرے محبوب نے اپنا پسینہ بہایا، اپنے آنسو بہائے، آپ کا مبارک خون بہایا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، وہ دین کتنا قیمتی ہوگا۔ اور یہ وہی دین ہے جو آج ہمارے درمیان قسم پرسی کی حالت میں موجود ہے۔ آج کا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس دین کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں،
خود ساختہ طور طریقوں سے، اور چند دن کے جوش جذبے کے اظہار کے بعد پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے پورے سال کے لیے محبت رسول کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ محبت کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ محبت کوئی سیزنل چیز نہیں ہوتی، محبت کوئی موسمی چیز نہیں ہوتی کہ ایک خاص موسم میں، خاص مہینے میں اچانک محبت انگڑائی لے لیتی ہے، محبت اجاگر ہو جاتی ہے، جو ہی وہ دن گزر جاتے ہیں پھر جھاگ کی طرح آرام سے بیٹھ جاتی ہے۔ نہیں، محبت وہ روگ ہے، جب کسی بندے کو ایک مرتبہ لگ جاتی ہے تو سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن اور ہر دن رات کے 24 گھنٹے بندے کو بے قرار رکھتی ہے۔ یہ نغمہ فصلی گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصلی گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمارا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور وارفتگی کا تعلق کسی خاص مہینے کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، کچھ خاص دنوں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ سال کے 365 دن ہمیں عاشق رسول بن کے رہنا چاہیے۔ آج کا مسلمان محبت رسول میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، لیکن دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محبت رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے، لیکن محبت رسول میں جیسے میرے محبوب نے فرمایا ان کی فرمان کے مطابق زندگی قبول نہیں ہے۔ محبت رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے، لیکن ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی قبول نہیں ہے۔ محبت رسول میں موت قبول ہے، لیکن محبت رسول میں نماز قبول نہیں ہے۔ محبت رسول میں ہمیں داڑھی قبول نہیں ہے۔ حرمت رسول پہ جان قربان ہے، لیکن حرمت رسول پہ سودی کاروبار قربان نہیں ہے۔ حرمت رسول پہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ تعلقات قربان نہیں ہے۔ حرمت رسول پہ اپنے نفسانی خواہشات قربان نہیں ہیں۔ تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم عشق رسول کے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ یہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں، اپنی حیات مبارکہ میں حضرات صحابہ کرام کی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ زندگی کے ہر موڑ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سے ایک مرتبہ یہودیوں نے کہا کہ تمہارا پیغمبر عجیب ہے، یہ تو لوگوں کو پیشاب پخانہ کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ گویا کہ پیشاب کا طریقہ بھی کوئی بتانے والی چیز ہے، یہ ایک بد ہی امر ہے، یہ تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے۔ سلمان فارسی نے فخریہ طور پہ فرمایا کہ ہاں، ہمارے محبوب نے ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ جب تم پیشاب کے لیے بیٹھو، ایک تو سطر کا اہتمام کیا کرو، دوسرا یہ کہ قبلہ کی طرف رخ بھی نہ کرو، قبلہ کی طرف پشت بھی نہ کیا کرو۔ یعنی میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا، ہمیں لباس پہننے کا طریقہ بتایا، ہمیں کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا، ہمیں جوتا پہننے کا طریقہ بتایا، بیت اللہ میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا، شادی غمی کس طرح گزارنی ہے طریقہ بتایا، معیشت معاشرت کیسے ہونی چاہیے طریقہ بتایا، اخلاق اور کردار کیسے ہونے چاہیے طریقہ بتایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ربیع الاول کا مہینہ گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا کہ مجھ سے محبت کا اظہار کس طرح کرنا ہے، یہ طریقہ ہمیں نہیں بتایا۔ حیرت والی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کہ کس طرح میں اپنی امت کو بتاؤں کہ جب 12 ربیع الاول کا دن ہوگا تو یوں منانا ہے،
یوں گزارنا ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہمیں اس طرح کوئی طریقہ نہیں بتایا ہے۔ اب محبت رسول کی بنیاد پہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح باقی لوگ گلیاں سجاتے ہیں تو میں بھی اپنی گلی سجاؤں، آخر میں بھی عاشق رسول ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو میں رات کے وقت گلی سجانے میں لگ جاتا ہوں، اور رات کے آخری پہر تک میں گلی سجاتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو میں تھک جاتا ہوں، اوندھے منہ بستر پہ گر پڑتا ہوں۔ پھر جب میری آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت فجر کا وقت ہو چکا ہے، 9 بجے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر میں اپنے بستر سے اٹھتا ہوں، اپنی گلی میں جھانک کے دیکھتا ہوں کہ میری گلی کتنی سجی ہوئی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ شاید پورے جھنگ میں کسی نے گلی ایسی نہ سجائی ہو جیسے میں نے سجائی ہے۔ میں اپنے ضمیر سے پوچھتا ہوں کہ تو بتا میں کتنا بڑا عاشق رسول ہوں۔ میرا ضمیر مجھے چیخ چیخ کے جواب دیتا ہے کہ تیرا دعویٰ تو ہے کہ تو عاشق رسول ہے، لیکن تجھے عشق رسول میں سے ایک بال کے برابر بھی حصہ نہیں ملا ہے۔ اگر تو عاشق رسول ہوتا تو اس نماز کو کبھی نہ چھوڑتا جس نماز کو حضور نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ میرے حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ گلیاں، یہ جھنڈیاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لائٹنگ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کو اپنانے کے سوا ہمارے سامنے کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ جس طرح قرآن پاک اس وقت ہمارے پاس اصلی حالت میں موجود ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے، اسی طرح یہ بھی حضور کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام تر تعلیمات آج امت کے پاس محفوظ حالت میں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعویدار لوگ بہت ہیں، لیکن ان یہودیوں سے پوچھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کیسی تھی، وہ نہیں بتا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد کاٹ کیسے تھا، وہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے تورات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور تورات میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے عیسائیوں کی کمی کوئی نہیں ہے، لیکن کسی عیسائی سے آپ پوچھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھانا کھانے کا انداز کیسے تھا، پانی پینے کا انداز کیسے تھا، وہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے انجیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور انجیل میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ یہود اور نصارہ کے علماء نے اپنے دنیاوی اغراض کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے دین کے حلیے کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ ان کے پاس ان کا اپنا دین اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ قربان جائیں اس امت کے علماء سے، اس امت کے محدثین سے، اور پھر خاص طور پہ حضرات صحابہ کرام سے، جنہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لی۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کر لیا، بلکہ اگلی نسلوں تک پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ آج ہم میں سے کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی گوشے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ علماء کے پاس جاتا ہے۔ میرے محبوب کا کھانا پینا کیسے ہوتا تھا، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوتا تھا، آپ کا لباس کیسے ہوتا تھا، آپ کا سونا جاگنا کیسے ہوتا تھا، آپ اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، دوستوں کے درمیان کیسے ہوا کرتے تھے، میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ کیسے ہوا کرتے تھے، جب آپ جلال میں آتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک کیسے سرخ ہو جاتا تھا، خوش ہوتے تھے تو چہرہ مبارک کیسے تمتما رہا ہوتا تھا، آپ مسکرا رہے ہوتے تھے تو انداز کیسے ہوتا تھا، آپ آنسو بہا رہے ہوتے تھے تو آپ کی صورت کیسے نظر آتی تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت معاشرت کیسے ہوا کرتی تھی، آپ کے اخلاق اور کردار کیسے ہوا کرتے تھے۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہے۔ علماء نے نہ صرف یہ کہ حضور کی زندگی کے تمام تر اطوار کو محفوظ کر لیا ہے، بلکہ امت تک پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ میں آج دعوے سے یہ بات کرتا ہوں کہ وہ بیٹا جو اپنے باپ کے ساتھ زندگی کے 30 سال ایک گھر میں گزارتا ہے، رات کو اکٹھے ہوتے ہیں، دن کے وقت دکان پہ اکٹھے ہوتے ہیں، آنا جانا اکٹھے ہوتا ہے، شادی غمی میں اکٹھے شرکت کرتے ہیں، گویا کہ ایک بیٹے کی زندگی ہر وقت اپنے والد کے ساتھ گزرتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا آج امت کا ایک عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام تر تعلیمات کو اسی لیے محفوظ کیا تھا کہ قیامت کی صبح تک کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میں نے تو حضور کی طرح لباس پہننا تھا لیکن میرے پاس کوئی طریقہ موجود نہیں تھا، میں نے تو اپنی بیٹی کی شادی حضور کے طریقے کے مطابق کرنی تھی لیکن میرے سامنے کوئی اسوہ موجود نہیں تھا۔ کسی بندے کے پاس اس طرح کوئی عذر بہانہ موجود نہیں ہے۔ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کی تمام تر تعلیمات امت کے پاس محفوظ ہیں، اور میں اگلی بات عرض کروں کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو زندگی گزارنے کے جو طور طریقے بتائے ہیں ان سے بہتر طریقہ زندگی دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے میرے محبوب نے کھانا تناول فرمایا، اس سے بہتر طریقہ کھانا کھانے کا آج تک کوئی قوم متعارف نہ کرا سکی، آج تک کوئی معاشرہ رائج نہ کر سکا۔ سب سے بہترین طریقہ ہے زندگی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایک مومن کو چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی شرمانے کے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے غیروں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے اپنی ایمانی کمزوری ہماری یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ طور طریقوں کو اپناتے ہوئے ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کے ادنا طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کی جھولی میں قیمتی ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، دوسرے آدمی کی جھولی میں موٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں، اب یہ بندہ ان کے پتھروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، بڑے موٹے موٹے پتھر ہیں، وہ دنیا کہے گی تو نادان ہے، تیری جھولی میں اتنے قیمتی ہیرے جواہرات ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے کہ غیروں کی للچائی ہوئی، غیروں کے پتھروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک مسلمان کے پاس، ایک امتی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کو اپناتے ہوئے فخر کریں، خوش ہوں۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، شرمائے تو وہ جس کے پاس کھوٹا مال ہو، جس کے پاس کھوٹا سودا ہو، جس کے پاس سودا ہی کھرا ہے، اس کو جھجکنے کی کیا ضرورت ہے؟ شرما رہے ہو، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے اور پتہ نہیں دوست کیا کہیں گے۔ میں تو آج کل ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں، اس میں تو سنت پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا، کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا۔ ہم سے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ جب تک ہم ڈرتے رہتے ہیں زمانہ ہم پہ ہنستا رہتا ہے، لیکن جب ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں زمانہ بھی ہم پر ہنسنا چھوڑ دیتا ہے۔ غیر لوگوں نے کیا پروپیگنڈا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو قدامت پرستی قرار دیا اور اپنے طور طریقوں کو جدت پسندی قرار دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے۔
اور غیروں کے طریقوں میں قدامت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، توجہ کریں، صحابیات کو حکم دیا کہ وقرن فی بیوتکن، گھروں میں قرار پکڑ لو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت اولا، پرانی جاہلیت کے طریقوں کے مطابق گھروں سے باہر نکل کے اپنے حسن کی نمائش نہ کیا کرو۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ گھر میں سنبھل کے رہنا یہ جدید حکم ہے، اور گھر سے خواتین کا باہر نکلنا اور اپنے حسن کے جلوے دوسروں کو دکھانا، اس کو قرآن نے جاہلیت الاولی کہہ دیا ہے، یہ پرانی جاہلیت ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل جدید لوگوں کا جو دماغ ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب معاشرے کا جو قدیم حال تھا، جاہلیت الاولی کی حالت تھی، میں کہتا ہوں دونوں میں ایک زبردست مناسبت پائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت عرب معاشرے میں بے پردگی تھی، پردے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس لیے تو قرآن نے جاہلیت الاولی کہہ دیا، اور آج بھی اسی بے پردگی کی طرف ہمیں کھینچا جا رہا ہے، گویا کہ جاہلیت الاولی کی طرف ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مرد حضرات بھی ننگے پھرا کرتے تھے، بلکہ بیت اللہ کا طواف بھی ننگے کر لیا کرتے تھے، گویا کہ سب لوگوں کے سامنے کپڑے اتار کے نہانا اور سب کے سامنے بیت اللہ کا طواف کرنا مکمل ننگا ہو کے، اس زمانے میں کوئی عار نہیں تھا، اور آج بھی ننگے ہونے کو باعث فخر قرار دیا جاتا ہے، اور مکمل بالباس ہونے کو لوگ قدامت پرستی کہتے ہیں۔ حضور کی بعثت سے پہلے شراب نوشی عام تھی، اتنی عام تھی، بچہ پیدا ہوتا تھا حلق میں سب سے پہلا قطرہ شراب کا ٹپکایا کرتے تھے۔ آج بھی ہمیں شراب کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ دور نبوت سے پہلے جوا عام تھا، اور آج بھی ہمیں لاٹری اور جوئی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سود عام تھا، معاشرے کے اندر سود در سود غریبوں کو سود کے شکنجے میں کسا جاتا تھا، اور آج بھی ہمیں سود کی طرف بلایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی عام تھی، اتنی بے حیائی تھی کہ لوگ باقاعدہ باندیاں گھروں میں رکھتے تھے، باندیاں رکھتے تھے، اور اس کو باقاعدہ پیسہ کمانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج تو پھر بھی کچھ بچت بچاؤ ہے، اس زمانے میں فاحشہ عورتیں اپنے گھروں پر جھنڈے لگایا کرتی تھی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ جھنڈا لگانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہاں اگر کسی بندے نے آنا ہے تو آ سکتا ہے، باقاعدہ جھنڈے لگا کے لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی، اور آج ہمیں اسی عریانی اور فحاشی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا کوئی عار نہیں تھا۔ وہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی کہ ایک دیہاتی بندہ آیا اور مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، اور آج بھی ہمیں اسی تہذیب کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ خامخواہ کا پروپیگنڈا ہے کہ وہ لوگ جدت پسند ہیں اور ہم قدامت پرست ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل قدامت پرست وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے والے طور طریقوں کو اختیار کیا ہوا ہے اور اسی کو رواج دے رہے ہیں۔ تو جدت پسندی اور قدامت پرستی کا معیار حقیقت میں کچھ اور ہے، ہم نے کچھ اور بنا لیا ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آج ہمارے پاس اصلی حالت میں موجود ہیں، اور وہی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہلایا جائے گا جس نے رسول اللہ کی سنتوں کو اپنایا، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو، قال قال مصطفیٰ۔ جو بندہ اپنے آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ و پیراستہ کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والا بن جائے، بے شک وہ دعویٰ نہ بھی کرے وہ پھر بھی عاشق رسول کہلایا جائے گا۔ اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر لیا، ہزار دعوے کے باوجود اس کے دعوے میں کسی قسم کی صداقت موجود نہیں ہے۔ ہر بندے کو سنت کی اتباع کا اہتمام کرنا چاہیے،
خاص طور پہ وہ حضرات جو راہی سلوک کے راہی ہوتے ہیں، سلوک کے مراحل طے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی روحانی ترقی کے لیے سنت کی اتباع انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا قرب اس وقت تک بندے پر حرام ہے جب تک کہ بندہ کامل مکمل سنتوں کی اتباع شروع نہ کر دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا اذا رأیتم احدا یمشی علی الماء او یطیر فی الہواء، تم کسی بندے کو دیکھو جو پانی کے اوپر چل رہا ہے یا ہوا میں اڑ رہا ہے، وہو یخالف سنتا من سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت کا مخالف ہے، فَاضْرِبُوهُ بِالنَّعْلَيْنِ، اس کو جوتے مارو، فَإِنَّهُ دَجَّالٌ كَذَّابٌ لَا وَلِيٌّ، وہ دجال کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ حرام ہے ولایت اس بندے پر جو سنتوں کا تارک ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم کسی بھی دعوے کرنے والے، کسی بھی کشف و کرامات کے مدعی بندے کو اللہ والا سمجھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ والا کسی کو سمجھنا ہو یا کسی کی حقیقت معلوم کرنی ہو تو سنت کے ترازو پہ تولے، اگر اس معیار پہ پورا اترا وہ اللہ والا کہلایا جائے گا، اگر سنت کے ترازو پہ پورا نہیں اترا، ہزار کشف و کرامات کے باوجود اس کی ولایت تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اور ہمارے اکابر علماء دیوبند اور مشائخ نقش بند رحمہم اللہ نے سنت کی اتباع پہ جتنا زور دیا ہے شاید ہی آج کسی اور طبقے کے لوگ اتنا زور دیتے ہوں۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے سنت کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ سنت کی نیت سے دوپہر کے وقت ایک لمحے کے لیے قیلولہ کرنا، قیلولہ وہ جو بندہ سنت کے لیے سنت ہے، وہ بندہ سو جاتا ہے دوپہر کے وقت، نیند نہ بھی آئے، بندہ ویسے ہی لیٹ جائے، آنکھیں بند کر لے، سنت پہ عمل ہو جاتا ہے۔ فرمایا سنت کی نیت سے دوپہر کے وقت ایک لمحے کے لیے قیلولہ کرنا کروڑ ہا نفل شب بیداریوں سے بہتر ہے۔ پوری رات بندہ جاگے، کروڑ ہا راتیں اس طرح جاگے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ ایک لمحے کے لیے سنت کی نیت سے دوپہر کے وقت قیلولہ کر لے۔ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا، سنتوں کی اتباع خود بھی کیا کرتے تھے اور اپنے متعلقین متوسلین کو بھی سنت کی تلقین کیا کرتے تھے۔ عشق رسول کا تذکرہ ہو اور علماء دیوبند کا تذکرہ نہ ہو تو یقیناً یہ مضمون ہمیشہ کے لیے نامکمل رہتا ہے، کیونکہ ہمارے قریب کے زمانے میں یہی قدسی شخصیات تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا۔ جب عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو مجھے نانوتا کے وہ محقق بہت یاد آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے تھے، اونٹ پہ سوار تھے، دور سے مدینہ منورہ کی آبادی نظر آئی، اونٹ سے نیچے اترے، جوتے اتار دیے، ننگے پیر چلنا شروع کر دیا۔ شاگردوں نے کہا استاد جی ابھی تو مدینہ بہت دور ہے، راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، سنگریزے ہیں، آپ کے نازک پاؤں زخمی ہو جائیں گے، کم از کم جوتے تو پہن لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا یہ سنگریزے مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ کانٹے دار جھاڑیاں میرے سامنے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ میری محبت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس سرزمین کو اپنے جوتوں تلے رون ڈالوں جس سرزمین پہ میرے محبوب کے قدم لگ چکے ہوں۔ جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو مجھے وہ محدث مدنی بہت یاد آتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، یہیں پہ پلے بڑھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلا لیا، چنانچہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں منبر رسول پہ بیٹھ کے 18 سال تک مسلسل احادیث رسول کا درس دیا۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس کوئی بندہ کچھ بولتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی کانوں سے سماعت فرماتے ہیں۔ میں خود ہی تصور میں مگن ہو جاتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو اسی لیے مدینہ منورہ پہنچایا گیا تھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مدنی سے سننا تھا کہ آپ مجھے سنائیں، آپ نے دارالعلوم دیوبند میں اپنے اساتذہ سے کیا پڑھا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں استاد جب اپنے شاگردوں سے سبق سنتے ہیں تو شاگردوں کی جوڑیاں لگاتے ہیں، آپ اس کو سنائیں اور آپ اس کو سنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ لیکن خاص شاگرد ہوتا ہے، استاد ان کو اپنے پاس بلاتا ہے کہ بیٹا آپ نے مجھے سنانا ہوگا۔ استاد براہ راست اپنے شاگرد کا سبق سنتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا سبق خود سننا تھا، آپ نے اپنے اساتذہ سے کیا پڑھا ہے مجھے یہاں سنانا ہوگا۔ 18 سال تک مسلسل اپنے محبوب کو وہ حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم، نگاہیں گنبد کی طرف اٹھ جاتی تھی، اشارہ گنبد کی طرف ہوتا تھا کہ اس صاحب قبر نے فرمایا ہے۔ اس انداز سے عرب اور عجم کے مشائخ اور محدثین کو حدیثیں پڑھاتے رہے۔ واپس تشریف لائے، دارالعلوم کے صحن میں کیکر کا درخت لگوایا۔ کسی نے پوچھا استاذی مدرسوں کے صحن میں سایہ دار درخت لگوائے جاتے ہیں، پھلدار درخت لگوائے جاتے ہیں، کیکر کے درخت سے تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں بیٹا، آپ لوگوں کو کیکر کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن مجھے تو کیکر کے درخت سے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ جب سے میں نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں جس درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا، اس دن سے میرے دل میں کیکر کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ میں کیکر کو دیکھتا رہوں گا، اپنے محبوب کی یاد کو تازہ کرتا رہوں گا۔ جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو مجھے گنگوہا کے وہ فقیہ بہت یاد آتے ہیں۔ اپنے شاگردوں کو مسجد کے صحن میں حدیث پڑھا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، شاگردوں نے کتابیں بچانے کے لیے مسجد کے حال کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا شاگردوں کی جوتیاں گیلی ہو رہی ہیں، فوراً مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے، اپنا رومال بچھایا، شاگردوں کی جوتیاں رومال میں ڈال دی، اپنے سر پہ گٹڑی بنا کے سر پہ جوتیاں حال کی طرف لے جانی شروع کر دی۔ شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں، استاد جی ہمیں اتنا تو گناہ گار نہ کریں، ہمیں شرمندہ نہ کریں، ہماری جوتیاں تو کم از کم سر پہ نہ اٹھائیں۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم میرے محبوب کی حدیثیں پڑھتے ہو، رشید احمد گنگوہی تمہاری جوتیاں سر پہ نہ اٹھائے تو اور کیا کرے؟ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے والے طلباء کے لیے دل میں اتنا مقام اور مرتبہ تھا، اس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر موجزن ہوگی۔ یہ وہ قدسی نفوس ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں سنی سنائی باتوں کی بنیاد پہ ہم اپنے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ گستاخ رسول تھے، یہ نبی کو ماننے والے نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میرے اکابر کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں، کتب خانے بھرے پڑے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے حضرات تھے۔ ان کے جسم کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں محبت رسول سمائی ہوئی تھی۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، دونوں آنکھوں کی بینائی مکمل ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود رات کو سونے سے پہلے 3 سلائیاں سرمے کی دائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے، 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا استاد جی سرما تو اس لیے آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ بینائی محفوظ ہو، آپ کی بینائی تو مکمل ختم ہو چکی ہے تو سرما ڈالنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا بیٹا مجھے بینائی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کی ادا کو زندہ کرنا ہے۔ میرے محبوب آنکھوں میں سرما ڈالا کرتے تھے، میں بھی آنکھوں میں سرما ڈالتا ہوں۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اذا جمعتنا یا جریر المجامع
اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔